سے فی الارض مرحا، دیکھو زمین پر کبھی اکڑ کر مت چلنا. یہ وہ جملہ ہے جو ساری دنیا کے ان تمام لوگوں سے خاص طور پر خطاب ہے کہ جو ذرا سا مرحلے میں غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. شریعت نے غرور و تکبر کی سخت طور پر ممانعت کی ہے، اور جس عظیم ذات جو ہمارا پہلا امام ہے اور دنیا اسلام کا چوتھا خلیفہ ہے، وہ ذات ایسی ذات تھی جس نے کبھی محتاجوں، مجبوروں اور کمزوروں کے سامنے تکبر کا اظہار نہ کیا، نہ تکبر سے پیش آیا، بلکہ ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے تو مولا متقیان کا نام آتا ہے. تو علی کی ذات وہ ہے جو سب سے زیادہ خداوند عالم سے ڈرنے والی ذات، سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والی ذات. لیکن علی بن ابی طالب وہ تھے جن سے کوئی ڈرتا نہیں تھا، کوئی خوف نہیں کھاتا تھا، کوئی گھبراتا نہیں تھا، کوئی ڈرتا نہیں تھا. کیوں؟ آپ ذرا سوچیں کہ علی سے کیوں نہیں ڈرتا تھا جبکہ علی کائنات میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرتے تھے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ علی وہ ہیں کہ جو کسی کو بلا وجہ ستائیں گے ہی نہیں، لہذا علی سے ڈرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب آپ غور فرمائیں، یہ وہ ذات ہے جس سے ہر انسان کو، یہ وہ حاکم ہے جس سے ہر رعایا کو یہ اطمینان ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. تو علی کی ذات وہ ہے جو اس طرح لوگوں کے سامنے رہی ہے، لوگوں کے ساتھ رہی ہے کہ ذرہ برابر بھی لوگ ان سے خوف نہیں کھاتے تھے. وہ اکڑ کے چلنے کی دور کی بات، وہ یتیموں کے دروازے پر، مسکینوں کے دروازے کے اوپر، مسکینوں کے گھروں کے اوپر جایا کرتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے. آپ غور فرمائیں، علی کے سجدہ محراب مسجد میں نہیں ہے، بلکہ علی کے سجدے کو دیکھنا ہے، ان کی بندگی کے مظہر کو دیکھنا ہے تو آپ یتیموں کے گھروں میں دیکھیں، مجبوروں کے ہاں دیکھیں، بے نواؤں کے ہاں دیکھیں، بے سہارا لوگوں کے ہاں دیکھیں. اس لیے نس آپ صرف علی کی عبادت اور بندگی کو محراب میں نہ تلاش کریں. علی نے اس انداز سے بندگی کی اور اس کے بعد بھی علی بن ابی طالب نے کبھی بھی غرور و تکبر سے کام نہ لیا. نہج البلاغہ میں خطبہ ہے جس خطبے کا نام خطبہ قاصیہ ہے. خطبہ قاصیہ یہ وہ خطبہ ہے کہ جو نہج البلاغہ کا سب سے بڑا خطبہ ہے. لیکن 700 برس پہلے سنی عالم دین علامہ ابی الحدید معتزلی، جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، اس عالم دین نے اس خطبے کے لیے کہا کہ یہ ایسا اہم ترین خطبہ ہے کہ جس کو میں نے اپنی عمر میں 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے. آپ غور فرمائیں، جس نے 10 جلد نہج البلاغہ کے خطبات کی شرح میں لکھ ڈالی ہے، وہ ابی الحدید کہتے ہیں کہ ہم نے خطبہ قاصیہ کو 1000 سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے. مطلب یہ ہے، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں غرور و تکبر کا احساس ہوتا تھا تو علی بن ابی طالب نے متکبرین کی جو کیفیت، غرور کرنے والوں کی جو کیفیت، گھمنڈ کرنے والوں کی جو کیفیت اس خطبے میں بیان کی ہے، اسے پڑھ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے دل اور اپنے ذہن کو سنوار لیا کرتے تھے. آج ہمارے درمیان غرور کی نجاست لوگوں سے ملنے نہیں دیتی، لوگوں سے ایک دوسرے سے دور رکھتی ہے. صاحبان اختیار لوگ جو زیادہ اختیار کے حامل ہو جاتے ہیں وہ زیادہ غرور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، علی بن ابی طالب سے بڑا اس کائنات میں نہ عالم کوئی گزرا ہے، نہ شجاع کوئی گزرا ہے، نہ بہادر کوئی گزرا ہے. ایسا انسان کہ جس کی ذات کے اوپر خود اللہ نے فخر کیا ہے. آپ غور کریں، جو تکبر، جو غرور خود انسان کے لیے منع ہے، لیکن اللہ کا نام ہی ایک نام ہے. جہاں اللہ کے 99 نام ہیں ان میں سے ایک نام
المتکبرو بھی ہے، جہاں عالم، رازق، سمیع، علیم، بصیر یہ سب اللہ کے نام ہیں، وہاں ایک نام اس کا المتکبرو ہے، یعنی اللہ غرور کرنے والا۔ تو عزیزان گرامی، یوں تو اللہ کی ہر صنعت، اللہ کی پوری خلقت اس قابل ہے کہ اس پر خزانے اور خالق اللہ تکبر کرے، غرور کرے، لیکن جوش ولی آبادی مرحوم نے اپنے اشعار میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ نے کس مقام پر تکبر کیا ہے۔ آپ سوچیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب مولائے کائنات کو خانہ کعبہ میں لینے کے لیے گئے ہیں اور وہاں پہنچے، تو پہنچنے کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد ناقل ہیں کہ وہ 3 دنوں تک اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی تھی، لیکن جیسے ہی رسول کی گرمی کا احساس ہوا ویسے ہی آنکھ کھول دی۔ اس کا مطلب یہ وہ چاہنے والا ہے جو بند آنکھوں سے بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بند آنکھوں سے محسوس ہو گیا کون آ رہا ہے، یہ وہی ہے جو نصف نور ہے، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغمبر کی آغوش میں آتے ہی انہوں نے آنکھ کھول دی۔ آپ غور فرمائیں، اگر علی بن ابی طالب کو آپ نے پیغمبر سے الگ کر کے دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے نور کو دیکھا، آدھے اسلام کو دیکھا، آدھے قرآن کو سمجھا، آدھی شریعت کو سمجھا، اس لیے کہ آدھی شریعت کا نام علی بن ابی طالب ہے، آدھے اسلام کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ جب پیغمبر اور ان کی ذات ملتی ہے تو یہ پورا وجود مکمل ہوتا ہے۔ تو اب جناب آغوش ولی آبادی کہتے ہیں کہ جیسے ہی آغوش میں لیا تو اب آج آدھا نور آدھے نور سے ملا ہے۔ اسی فرماتے ہیں کہ جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بس آخری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس علم کتنا کیوں نہ ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس دولت، ہمارے پاس طاقت، ہمارے پاس قوت، ہمارے پاس ساری کائنات اکٹھا ہونے کے بعد بھی آپ سوچیں جو کائنات کا مشکل کشا ہے، سب رکھنے کے باوجود دعائیں پڑھیں، کس طرح سے رو رو کے دعائیں کرتا تھا، کس طرح گریہ وزاری کرتا تھا، چاہے دعائیں مشلول ہو جسے مولائے کائنات نے تعلیم فرمایا تھا، چاہے دعائے کمیل ہو جسے مولائے کائنات نے اس انداز میں کہا کہ وہ علی جس کے ساتھ سب کچھ ہے، لیکن وہ علی کہتا ہے اے پالنے والے، اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو جہنم کی سختیاں تو ہم سہ سکتے ہیں، مگر تیرے بغیر ہم کیسے رہیں گے۔ یعنی علی وہ ہیں جو اللہ سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو سوچتے ہیں کہ کس طرح سے رہیں گے، یہ وہ عاشق ہے اللہ کا، یہ وہ محب ہے اللہ کا، اور دعائیں اس طرح سے کی ہیں، ساری کائنات ہونے کے باوجود خضوع خشوع سے کام لیا ہے۔ تو ہمیں بھی آج کی اس شہادت کے سلسلے میں جہاں علی کی پوری زندگی مثالی ہے، ایک سب سے بڑا نجس صفت جسے غرور کہتے ہیں اس سے اپنے کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، اگر اللہ ہمیں وجود نہ دیتا تو ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ میر تقی میر نے یہی تو کہا، جان دی، ہم نے جان دے دی اللہ کی راہ میں، سب کچھ لٹا دیا، مگر کیا ہوا، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ ہی کی جان دی ہوئی تھی، اللہ ہی کے راہ میں قربان کر دیا، تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سچی تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، یہ تو اسی کا عطیہ ہے۔ تو دنیا کے لوگ جو چھوٹی سی قوت اور چھوٹی سی طاقت کے اوپر مغرور ہونے لگتے ہیں، انہیں علی بن ابی طالب کی ذات کو دیکھ لینا چاہیے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب بیٹھے ہیں، بس آخری جملے اور یہی مصائب بھی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، دونوں میں گفتگو ہیں، اتنے میں پیغمبر
اس مسجد میں علی بن ابی طالب کی شہادت کا منظر پیغمبر کی نگاہوں میں گھومتا ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے علی، تم سے ایک سوال ہے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے علی، جب محراب عبادت میں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا ظالم، شقی، قسی القلب، جب تمہیں ابن ملجم تمہارے سر کو زخمی کر دے گا اور تمہارے خون سے تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی، تمہاری ریش کو خضاب کر دے گا، تو اس وقت تمہارے صبر کا عالم کیسا رہے گا؟ اس وقت تمہارے صبر کا عالم کیسا رہے گا؟ یہ ایک سوال تھا پیغمبر کا، پیغمبر نے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اپنے جملے سے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں جو شقی ترین شخص ہے وہ تمہیں ایسا کرے گا۔ اس کا مطلب، اور تمہارا صبر کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی شقاوت پیغمبر نے ثابت کر دی ہے کہ پیغمبر کے نزدیک وہ سب سے بڑا شقی ہے۔ اور ساتھ ساتھ علی بن ابی طالب سے صبر کے بارے میں پوچھنا، ان کے یہ اعلان ہے کہ علی بن ابی طالب صابر ترین شخص ہیں۔ علی بن ابی طالب اس وجہ سے صبر کی کیفیت پوچھ رہے ہیں، ورنہ علی بن ابی طالب نے اپنی حیات میں بہت سے مقامات پہ صبر و شکر سے کام لیا ہے، بہت سی منزلوں پہ، لیکن اس منزل پہ پیغمبر کا پوچھنا اس بات کا اعلان ہے کہ دنیا یہ سمجھ لے کہ ذاتی طور پر بھی اگر علی کو اذیت دیا جاتا تھا تو علی بن ابی طالب اس پر کس طرح سے صبر کرتے تھے، اور ان کی عظمت و بلندی اس مرحلے میں کیا ہے۔ تو مولا کائنات نے، پیغمبر کا سوال تھا کہ تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا، تو مولا کائنات نے اس کا جواب نہیں دیا، فوراً خود ایک کوشچن کر دیا، خود ایک سوال پوچھ دیا، یا رسول اللہ، یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے سر کو شقی ترین انسان زخمی کرے گا اور اس کے ذریعے تمہاری ریش مبارک کو خون میں تر کر دے گا، تو اس وقت صبر تمہارا کیسا ہوگا؟ یا رسول اللہ، یہ کام جو ہوگا، کیا میرا دین اس وقت سالم رہے گا؟ اگر سالم ہے کہ سالم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، بے شک نام یا علی، ہاں ہاں یہ علی، بے شک تمہارا دین سالم رہے گا، اس وقت تمہارا دین سلامتی دین کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا۔ تو اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں، پس ھذا مقام الشکر لیس لہذا المقام الصبر، یہ شکر کا مقام ہے، یہ صبر کا مقام نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا، مولا کائنات نے موت کا بھی ایک معیار دنیا کو پیش کیا ہے۔ اگر دین کی سلامتی کے ساتھ موت آتی ہے تو وہ بجائے صبر کے وہ شکر کہلاتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ آج وہی امام ہمارے درمیان سے چلا گیا، آج وہی آقا جو بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے سامنے سراپا عز و انکسار بنا ہوا تھا، جس کے شہادت کی خبر سنتے ہی پورے مدینے میں گری و زاری کی صدا بلند ہو گئی، مسجد کوفہ کے در و دیوار رونے لگے، ساری کائنات سے، پورے کوفے سے آواز آ رہی تھی، الا قد قتل امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہائے امیر المومنین قتل ہو گئے۔ اب کون ہے جو بیواؤں کی خبر گیری کرے گا؟ اب کون ہے جو یتیم کا باپ بن کے کائنات میں رہے گا؟ اب کون ہے جو مسکینوں کی خبر گیری کرے گا؟ آزادارو، زخم ایسا کاری تھا کہ علی کا جنازہ ان کی حیات میں اٹھا، لوگ اپنے اس انداز سے گلی میں لے کر کے آئے کہ علی بن ابی طالب کا فرق زخمی تھا، 3 دنوں تک مولا کائنات اسی درد و کرب میں مبتلا تھے، کبھی بے چین ہوتے تھے، کبھی تڑپتے تھے۔ آج کی وہ تاریخ ہے جب درد اپنے کمال میں پہنچا ہوا تھا، میں پردہ بیٹے حسن کو برداشت نہ ہوا، اے میرے بابا آپ کو شدید درد ہے۔ میں یہ منزل دیکھنے کے بعد جناب امام حسن نے جراح کو بلوایا، اے جراح میرا بابا تڑپ رہا، اے جراح میرے بابا کو زخم کی ایسی اذیت ہے کہ میرے بابا اس اذیت سے بےتاب ہے۔ جراح نے آ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد زخم کی گہرائی کا اندازہ کیا اور اس کے بعد فرما دیا،
اے میرے آقا وصیت فرمائے، اب اس کائنات میں آپ چند لمحوں کے لیے رہنے والے ہیں۔ امام حسن تڑپ اٹھے، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا۔ میں پٹھوں تڑپتے ہوئے جراح سے کہتے ہیں، اے جراح، ارے میرے بابا کی سکون کے لیے کچھ تو کہتے۔ میں اتنا سننا تھا۔ جراح کہتا ہے کہ اگر کہیں سے تھوڑا سا دودھ مل جائے تو شاہد علی کو سکون مل جائے۔ میں اتنا سننا تھا۔ ابھی امام حسن کے سامنے یہ بات آئی تھی۔ بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ بہت سے لوگ اپنے کاسے میں دودھ بھر کے مولا متقیان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اے حسن، مولا کائنات کو یہ شیر نوش فرما دے۔ میں جی چاہتا عرض کروں، اے آقا یہ کوفہ وہ ہے جہاں یہ آواز گونجی تھی کہ علی کو شیر کی ضرورت ہے، دودھ کی ضرورت ہے، تو بہت سے لوگ پیالوں میں دودھ لے کے حاضر ہو گئے۔ ہاں یہی کوفہ ہے جب سکینہ پیاس کے عالم میں تڑپ رہی ہے، پھوپھی اماں سے کہتی ہے، پھوپھی اماں پیاس جان مارے ڈال رہی ہے، ہاں زیادہ رو۔ یہ وصیتیں کچھ کی مولا کائنات نے اور وصیتیں کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے یہ ایسا مظلوم انسان اس دنیا سے گزرا ہے جسے اپنوں نے بھی نہیں پہچانا اور جس پر غیروں نے بھی ظلم کیا، لاشا اٹھا ہے۔ مگر روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک طرف سے حسین کاندھا دیے ہوئے ہیں اور ایک طرف سے جنازہ خود چل رہا ہے۔ ایسی جگہ دفن ہوا کہ وصیت کے مطابق وہ جگہ کے نشان مٹا دیے گئے۔ اے میرے آقا، ارے نشان مٹا تھا مگر آج نجف کا روزہ آواز دے رہا ہے، علی ابن ابی طالب اس دنیا سے کامیاب گئے مگر میرے مولا آج بھی بطول ازرا فاطمہ زہرا کی قبر بقی میں ویران پڑی ہوئی ہے۔ اے مولا فریاد ہے فریاد، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔